الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ نہ دارم جستم مل جائے نہ دانم جستم آوائے توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم کی ہدایت نوشہ بزم جنت حضرت عبداللہ کے پیارے آمنہ کے دلارے جناب احمد مجتبہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے پڑھ لیجئے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا اور عمر تھے غصے میں چور اتنے گئے تھے حضرت کو قتل کرنے عمر تھے غصے میں چور اتنے گئے تھے حضرت کو قتل کرنے مگر نگاہ لطف و کرم نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے مگر نگاہ لطف و کرم نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا اور کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری سرکار کی کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری سرکار کی سارا عالم کر رہا ہے نوکری سرکار کی سارا عالم کر رہا ہے نوکری سرکار کی اور مل رہی ہے سارے عالم کو وہیں سے روشنی واہ 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 یہ ہمارا تمہارا عقیدہ ہے کہ روشنی اگر مل رہی ہے تو مدینہ منورہ سے واہ بھائی واہ مل رہی ہے سارے عالم کو وہیں سے روشنی جو مدینے میں لگی ہے مرکری سرکار کی جو مدینے میں لگی ہے مرکری سرکار کی اور آپ بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ آپ بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ آپ کے گھر روز ہوگی حاضری سرکار واہ 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ آباد زندہ آباد واہ 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 آپ بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ آپ کے گھر روز ہوگی حاضری سرکار بے شک بے شک اب مائک ٹھیک بول رہا ہے یہی رہنے دو بس یہ چھوٹا والا مائک جو اس کو اور چالو کر دو اس کی آواز بڑھا دو بس اور آپ لوگ ذرا ادھر توجہ کرو
قرآن شریف کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے ہلو ہلو جس میں ہلو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ امیر ہو یا غریب اس سے کوئی مطلب نہیں، مطلب ہے تو آپ کی غلامی سے ہے۔ بے شک بے شک، جو آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ یہ پروگرام جشن غوث الورا کے تعلق سے سجایا گیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی تاریخ سے اٹھا کر کچھ گوشے رکھوں گا جس سے زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ سمجھیں گے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ آج دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، مگر نبی کا غلام کیسا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ غوث اعظم کے تعلق سے مفتی صاحب قبلہ بھرپور طریقے سے بیان کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہے جو نبیوں کے امام ہیں، جن کی امت میں اللہ نے ہم تم کو پیدا فرمایا، وہ نبی الانبیاء، وہ سردار انبیاء، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ جو آئے ہیں وہ ہدایت کے ساتھ آئے ہیں اور دین حق کے ساتھ آئے ہیں، واہ واہ واہ، بے شک دین حق لے کر آئے ہیں، ان جیسا آج تک نہ آ سکا۔ جی، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک رسول تو بہت آئے، نبی تو بہت آئے، مگر جیسا آمنہ کا لال آیا ایسا کوئی نبی نہیں آیا۔ جی بے شک، واہ واہ، بے شک۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہو محبوب جو ہوتا ہے وہ کسی کو دیا نہیں جاتا ہے، جی محبوب نہ دیا جاتا ہے نہ دکھایا جاتا ہے، لیکن خدا کا کرم دیکھو کہ اس نے محبوب دکھا بھی دیا اور محبوب دے بھی دیا۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ پروردگار عالم نے دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہمیں دی، لیکن کسی پر یہ نہیں فرمایا میں تمہیں آنکھ دے رہا ہوں، کان دے رہا ہوں، زبان دے رہا ہوں، ہاتھ دے رہا ہوں، پیر دے رہا ہوں، یہ تم پہ میں کرم کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر رب نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، دوست احباب دیے، لیکن اللہ نے کہیں نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ احسان کر رہا ہوں، یہ تمہیں چیز دی ہے میں نے احسان کیا، تمہیں ترقی یافتہ دور میں پیدا کیا میں نے تم پر احسان کیا، نہیں، کہیں نہیں فرمایا۔ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان علماء سے پوچھئے تو یہ آپ کو بتائیں گے نہیں، رب نے بے شمار نعمتیں دی، لیکن کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ جی بے شک، مگر جب باری آتی ہے تمہارے میرے پیغمبر کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، تو خدا فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اے اللہ۔ لوگوں، میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، اور صرف دے ہی نہیں رہا ہوں بلکہ دے بھی رہا ہوں، اور اس پر احسان بھی جتلا رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں محبوب دے بھی رہا ہوں اور احسان بھی جتلا رہا ہوں۔ اس نعمت کو توجہ ہے، جی اس نعمت کو آسان مت سمجھنا، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین کا فرش نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، سورج کی روشنی نہ ہوتی، ستاروں کی جھلملاہٹ نہ ہوتی، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو آدم نہیں آتے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو شیس نہیں آتے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو نوح نجی اللہ نہیں آتے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ نہیں آتے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آتے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ نہیں آتے، عیسیٰ روح اللہ نہیں آتے۔ میرے خدا کے نظریے کو میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ واہ 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
वाह वाह सुभान अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। अरे हमने नारा लगा के जंगे जीत ली हैं। लोग नारे के लिए मुंह देखते हैं कि ये वाला लगाए, ये लगाए, वो लगाए, मुंह मत देखा करो। नारे से ईमान ताज़ा हो जाया करता है, ईमान में ताजगी आ जाती है। और जब जब मुसलमानों ने नारा लगाया है, कुफ्र के सीने पे आग सी मच गई है। तो मेरे महबूब आ गए, एहसान जतला दिया। लोगों तुम्हें सब कुछ मिला, लेकिन एहसान नहीं जतला रहा हूं, हबीब दे रहा हूं तो बता रहा हूं ये एहसान किया है। वरना महबूब ना कोई दिखाता है ना कोई देता है, मैंने दिया भी है और दिखाया भी है। और ऐसा दिखाया कि अगर ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए तो मोमिन कब्र में भी देखेगा, कब्र में भी मुसलमान देखेगा अगर ईमान की हालत में जाएगा। तीसरा सवाल ही रसूल आजम के ताल्लुक से होता है। तो कुर्बान जाइए, जिन्होंने मुस्तफा को देखा वो कामयाब। अगर मैं आपसे बात करूं कि जिसने गौसे आजम को देखा होगा तो तुम कहोगे मौलाना बड़ा लाजवाब होगा वो। और अगर बात करूं उस शख्स की जिसने हुजूर को देखा हो, जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा हो। देखिए हजरात, जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि महफिल में तशरीफ ले आएं। बेवजह जी बराए मेहरबानी अगर मेरी आवाज़ सुनते हो तो आ जाएं। ये रसूल आजम की महफिल में आपको बुलाया जा रहा है, यहाँ आएंगे, अपना कीमती वक्त खर्च करेंगे। तुमने सब कुछ खर्च किया, थोड़ा सा वक्त और दे दो तो इंशाअल्लाह। हाँ, अब आपने बुलाया, सब आपके बुलावे पे आ गए तो आपको भी आना चाहिए। मैं दुआ करूँगा परवरदिगार जल्द अज जल्द उनको भेज दे मस्जिद के अंदर। आमीन। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जिसने हुजूर को देखा हो वो सहाबी हो गया। ईमान की हालत में आपकी सोहबत पाई, आपकी संगत पाई, उसको अल्लाह ने सहाबी बना दिया। बेशक। तो हुजूर के सहाबी थे। आज तो लोग मस्जिद की सफ़ों में भी लगते हैं तो मुंह देख के लगते हैं। जी। मैंने बड़े बड़े अमीरों के मुंह सुना है जो कहते हैं कि मैं गरीब के पास खड़ा नहीं होता। ये कहते हैं लोग कि मैं गरीब के पास खड़ा नहीं होता, मेरी क्या हैसियत। यहाँ तक कि अगर किसी एक महफिल में गरीबों को बुलाया जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो अमीर ये कहते हैं अब हमारी यह हैसियत रह गई है कि हम गरीबों के साथ बैठकर खाना खाएंगे। जी। ये सोच खत्म करो। ना तुम में अमीर अफजल है ना गरीब, तुम में अफजल कौन है, हाई सोसाइटी वाला कौन है। तो कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इज्जत बनवाई नहीं जाती है, इज्जत तो मेरा खुदा देता है। बेशक। और इज्जत है किसके लिए, इज्जत किसके लिए है। कुरान कहता है इज्जत लिल्लाहि वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, ईमान वालों के लिए। बेशक। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो ये सोच खत्म करो कि जहां गरीब बैठेगा वहां मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, तुम क्यों नहीं बैठोगे। आज मिलाद में लोग अमीर नहीं आते हैं, वकील हमारी तकरीर सुनने नहीं आते हैं, मास्टर हमारी तकरीर सुनने नहीं आते हैं, डॉक्टर हमारी तकरीर सुनने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जब दुनिया आती है और 10 लाख 20 लाख जब ये बजट इकट्ठा होता है तो सोच कुछ यहूदियों वाली बन जाती है। अरे कि हमारा काम नहीं है तकरीर सुनना, हमारा काम नहीं है नाच सुनना। भाई क्यों नहीं है तुम्हारा काम, तुम नबी के गुलाम नहीं हो क्या? तुम्हें नाच सुनने से सुरूर नहीं आता है क्या? तुम्हें अल्लाह का नाम लेकर सुरूर नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता इस महफिल में। आप 5-6 घंटे का प्रोग्राम करते क्यों हो? हमें मत बुलाओ, अपनी मस्जिद के इमाम साहब को ही बुलाओ, लेकिन करो तो नबी का जिक्र। बेशक। 10-20 मौलवियों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप तो अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम से ही कहो हमें अल्लाह की बातें सुनाओ, रसूलुल्लाह का कलाम सुनाओ। सुभान अल्लाह। ईमान तो ताजा करो। आज तुमने अपना ईमान कहां खो दिया? नाच गानों में तुमने अपने ईमान को खत्म किया, बेहयाई में तुमने खत्म किया। ये जलसा 10-12 साल पहले होता था, मैं जब पढ़ता था तो मैंने खुद इसमें हाजिरी दी
اور یہی نوجوان حصہ لیا کرتے تھے، مگر بیچ میں یہ جلسہ ختم ہو گیا، کوئی نہ کر سکا۔ آج اکٹھے ہوئے میں دعا کرتا ہوں پروردگار ایسا ہی اکٹھا رکھے، پروگرام کریں، ہمیں مت بلاؤ، اپنی بستی کے انہی حفاظ قرہ کو بلاؤ، انہی سے کہو ہمیں نبی کی نعت سناؤ۔ بے شک یہ ضروری کوئی ہے کہ 50 لاکھ خرچ ہوں گے جب ہی جلسہ ہوگا، بے شک نہیں، مگر نبی کا ذکر کرو۔ آج پرمیشن نہیں مل پا رہی ہے ہمیں، کیوں نہیں مل پا رہی؟ کیونکہ ہم جتنا دین سے ہٹ رہے ہیں لوگ اتنی ہٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ جی بے شک۔ تو یہ سوچ ختم کر دو کہ امیر اور غریب کیا ہوتا، نہیں، تم ایک باپ آدم کی اولاد ہو، بے شک۔ تم میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، نہ گورا کالے پر اونچا ہے، نہ کالا گورے پر، نہ اجمی عربی پر، نہ عربی اجمی پر، نہ امیر غریب پر، نہ غریب امیر پر، اونچا کون؟ اور برادروں پر کودنے والوں، قرآن شریف پورا پڑھ کر دیکھ لو، اللہ نے قرآن شریف کے اندر تمہیں برادر کے ساتھ نہیں پکارا۔ جی بے شک۔ آج لوگ اتراتے ہیں میں خان ہوں، میں شیخ ہوں، میں انصاری ہوں، میں منصوری ہوں، میں سلمانی ہوں، میں فلاں برادر سے تعلق رکھنے والا ہوں، اونچے قبیلے سے ہوں، نہیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے قرآن شریف کے اندر تمہیں شیخ زادہ نہیں کہا، تمہیں ترک پٹھان نہیں کہا، تمہیں انصاری منصوری نہیں کہا۔ قرآن شریف کا 17واں پارہ پڑھو، میرا اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک۔ تم مسلمان ہو۔ آج برادر پہ لوگ کودتے ہیں، خاندان پہ کودتے ہیں، قبیلوں پہ کودتے ہیں، نہیں، مت کودو، یہ برادر کے نام پر لڑائی جھگڑے مت کرواؤ، اونچ نیچ ختم کر دو، تم ایک باپ آدم کی اولاد، جی بے شک۔ ہونا چاہیے تھا، تمہیں ملنا چاہیے تھا۔ آج پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، مسلمان بٹا پڑا ہے، مسلمان بھائی بھائی سے بٹ گیا، پڑوسی پڑوسی سے بٹ گیا، محلے والا دوسرے محلے والوں سے بٹ گیا۔ یہ بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹنے کا دور نہیں ہے، اب ملنے کا دور ہے۔ کل 1400 سال پہلے میرے نبی نے امیر اور غریب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ آج ان کے غلاموں کی ضرورت ہے کہ سارے جھگڑے ختم کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے نبی کے نام کا نعرہ لگائیں اور دنیا والوں کو بتا دیں نہ مسلمان کل بٹا تھا، نہ آج بٹا ہے، نہ صبح قیامت تک بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک آدم کی اولاد ہیں اور ایک نبی مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن غوث الورا، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام تمہیں ایسے ہی نہیں ملا، تم نے تو آنکھ کھولی محلے میں مسجد دیکھی، ہم نے آنکھ کھولی اپنے استاد محترم کو دیکھا، تمہیں کیا کرنا پڑا ہے؟ آنکھ کھولی مسجدوں کے میناروں سے آواز آ رہی تھی اذان کی، بے شک۔ گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا، محلے میں امام صاحب تھے، گھروں پہ میلاد ہوتے تھے، تمہیں تو سب کچھ مل گیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑا۔ پوچھو ان ہستیوں سے جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے۔ کربلا کا منظر اٹھا کر دیکھو، آج انسان اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسین نے تو 6 مہینے کا علی اصغر تک قربان کر دیا، بے شک۔ بھول گئے کربلا کا میدان، دین ملا ہے کربلا کے صدقے میں۔ غریب نواز نے پوری جائیداد بیچ کر غریبوں پہ قربان کر دی اور ہندوستان کا سفر طے کیا، کس کی خاطر؟ ہم تم جیسے گنہگاروں کی خاطر۔ بے شک بے شک۔ آج تم گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، مسجد میں 5 وقت کی نماز کے لیے وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ غریب نواز نے پورا وطن چھوڑ دیا، غوث اعظم نے اپنا قصبہ جیلان چھوڑ کے بغداد کا سفر طے کیا، بے شک۔ امام غزالی پوری زندگی دورہ کرتے رہے، شیخ سعدی نے پوری دنیا کا دورہ کیا، کس کی خاطر؟ نبی کے دین کی خاطر، بے شک۔ آقا کے دین کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر۔ ایسی ایسی ہستیاں ہیں، میں بات کر رہا تھا اس کی کہ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا۔ اور ایک بات بتاؤں، جو حضور کو دیکھ لیتا تھا بس پھر اس کی نگاہوں میں دوسرے کی تصویر جچتی نہیں تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا بس وہ انہی کا ہو گیا۔ اور یہ مکے میں خبر اڑ گئی تھی کہ نوجوانوں کو بچا کے رکھو، مکے کے لوگوں کو بچا کے رکھو، کہیں محمد ابن عبداللہ سے ملاقات نہ ہو جائے۔
ان کی ملاقات کا یہ اثر ہے کہ جو ان سے مل لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. ہاں سبحان اللہ. ارے تم ایسے خوبصورت نبی کے ماننے والے ہو, بے شک. تم ان سے قریب تو ہو کر دیکھو, دنیا تم سے قریب ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضور اتنے خوبصورت کہ آپ کا کلمہ پڑھا. ابتدائی دور میں جو ہستیاں ہیں ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے صحابی جنگ بدر میں لڑے, جنگ احد میں لڑے, اس کے بعد میں مکہ حضور کے کہنے پر تشریف لائے, لیکن اتفاق سے کافروں نے پکڑ لیا. کافر بوکھلائے ہوئے تھے کیونکہ بدر میں ان کا سب سے بڑا سرگنا ابو جہل مارا گیا تھا. واہ بے شک بے شک. احد میں ان کے سرگنا مارے گئے, بدر میں ان کے سرگنا مارے گئے, بے شمار کافروں کو قتل کیا گیا. مکے کے کافر بوکھلا گئے تھے کسی طریقے سے محمد یا ان کا کوئی غلام مل جائے ہم اس کو کاٹ کے ڈال دیں گے. اچانک سے یہ ہاتھ آ گئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ. آئے ہے قربان جائیے کیا ذات ہے. جب کافروں نے پکڑا تو کافروں نے پورے عرب میں اعلان کر دیا کہ مسلمان ہاتھ آ گیا ہے, بے شک. ہمارے ہاتھ مسلمان لگ گیا ہے, محمد کا غلام لگ گیا ہے. جس کا اپنا کوئی عزیز بدر میں یا احد میں مارا گیا ہو سارے لوگ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کے آ جائیں. ہمارے ہاتھ ایک مسلمان لگ گیا ہے, ہم سارے اپنے لوگوں کا بدلہ اسی ایک سے لے لیں گے. اسلام کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑا ہے. آج تم سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ جان دے دو, تم سے وقت مانگا جا رہا ہے. دین کے لیے تمہاری اولاد مانگی جا رہی ہے. 4 بیٹے دیے اللہ نے, ایک ہی بیٹا دین کو دے دو. بے شک. 3 بیٹے دیے رب نے, اللہ کے لیے ایک ہی بیٹے کو قربان کر دو. زیادہ بڑی بات نہیں ہے, ایک ہوگا 1 صدی پہ بھاری پڑ جائے گا. سبحان اللہ. جب ایک عالم بنے گا تو وہ 100 عالم تیار کرے گا, 50 عالم تیار کرے گا. ارے میں کہتا ہوں 10 عالم تیار کر دے, 10 100 کو جا کے تیار کریں گے. بے شک. سبحان اللہ. یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تم تو دنیا کی لذتوں میں غرق ہو, اپنے بچوں کو عالم دین بنا کے دیکھو, یہاں بھی عزت ملے گی, مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بے شک. حضرت خبیب کو پکڑا گیا, آپ کو مقام تنیم میں سولی پہ لٹکا دیا گیا. لیکن سولی پہ لٹکانے سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جس کا بھی جو عزیز مارا گیا ہے سب اپنے ہاتھوں میں چاقو لے کر آئیں اور اس سے بدلہ لے لیں. حضرت خبیب بن عدی سے بدلہ لیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آئے تھے, اور کس طریقے سے حضرت خبیب کے جسم پر وہ چھری مارتے تھے. آپ غور کریں, توجہ کریں, اور وہ منظر کو سامنے لے کر آئیں کہ ایک کانٹا چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ نبی کا غلام نبی کے نام پر دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حضرات چھری اتنی ماری گئی کہ جسم کے ہر حصے سے خون ٹپک رہا تھا, لیکن حضرت خبیب مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں عشق رسول کی بات تو یہ مولانا کرتے ہیں. عشق رسول ہوتا کیا ہے؟ جس دن عشق رسول کا جام پی لیا دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے. بے شک. تمہیں معلوم کیا ہے عشق رسول؟ صحابہ سے سنو. عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی کے غلاموں سے سنو. بے شک. سرکار کا وہ صحابی چھریاں کھا رہا ہے, تیر کے زخم کھا رہا ہے, لیکن مسکرا رہا ہے. کافروں نے کہا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ ہم تمہیں سولی پہ لٹکانے والے ہیں. تو حضور کا یہ صحابی کہتا خواہش تو ہے, کیا ہو جائے گی پوری؟ کہا بالکل پوری ہوگی, کیونکہ تمہارا آخری وقت ہے. تو کہا پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو, اور نماز کے بعد مدینہ منورہ کی طرف چہرہ کر کے سلام پڑھنے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خبیب کا بیان ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب مجمع اکٹھا ہوا تو اس میں ایک ان کا بچپن کا دوست تھا جس کا نام تھا سعید ابن عامر. کیا بات ہے. وہ بچپن کے دوست بولے کہ آج میرا دوست مرنے جا رہا ہے, سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. یہ میرا بچپن کا دوست تھا, اگرچہ یہ مسلمان ہو گیا اور میں اپنے پرانے مذہب پہ ہوں, تو کیوں نہ آج آخری وقت ملاقات کر لی جائے.
انہیں کیا پتا کہ آج جو ملاقات ہوگی وہ زندگی بھر کے لیے نمونے عمل بن جائے گی. سبحان اللہ. سعید ابن عامر آئے حضرت خبیب کے پاس، دیکھا، کہا او دوست پہچانا بچپن کا دوست ہوں. خبیب نے کہا بالکل پہچانا. کہا یہ تو بتاؤ جس محمد کا تم نے کلمہ پڑھا ہے آج تمہیں کیا ملا ہے؟ آج تمہیں کیا ملا؟ حضرت خبیب کہتے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہو مجھے کچھ نہیں ملا؟ ارے میں تو بہت خوش ہوں کہ اپنے آقا کے نام پہ جان قربان کر کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سعید ابن عامر کہتے ہیں، سعید ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے چہرے پہ کوئی ڈر نہیں دیکھا، کوئی خوف نہیں دیکھا. میں خود حیران کہ بندہ سولی پہ لٹکنے والا ہے لیکن نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. میں نے او خبیب یہ کیا حالت ہے؟ ارے کہا یہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ تو وہی سمجھے گا جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت موجود ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اسی لیے تھوڑا سیلو بولنا پڑ لیا تاکہ سمجھ میں آ جائے. میری بات پر توجہ دیں، زندگی میں انقلاب آ جائے گا. کیسے نبی کے غلام گزرے ہیں، کیسے نبی کے وفاداروں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں اس خبیب کی بات میرے دل پہ لگ گئی کہ میں بھی تو دیکھوں اس مدینے والے کی ذات کو جا کر جس کے نام پہ میرا یار خوشی خوشی قربان ہو رہا ہے. میں بھی تو دیکھوں وہ مدینے والا مصطفیٰ ہے کیسا. بے شک. حضرت خبیب کہتے ہیں مجھے سلام پڑھنے دو. اب توجہ کریں، دیکھو کوئی جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ادھر کو دیکھتے رہو آپ. حضرت خبیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نبی کے لیے سلام مکے سے بھیجا. اب نبی ہمارا سلام سنتے ہیں. مکہ 320 میل دور، مکہ مدینے سے اتنی دور، اتنے فاصلے پر، لیکن حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا کی آنکھیں اشک بار ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آقا فرماتے آج میرا غلام قربان ہو رہا ہے، آج میرا غلام قربان ہو رہا ہے. صحابہ کا بیان ہے کہ روتے روتے اچانک حضور نے سلام کا جواب دیا. پوچھا گیا یہ سلام کس کا تھا؟ نبی نے فرمایا یہ مکے سے میرے خبیب کا سلام آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. نہ ملٹی میڈیا کا دور، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ، مگر مکے سے اگر صحابی سلام کہہ دے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرا تمہارا نبی سلام سنتا ہے. تو ہم سنیوں کا یقین ہے کہ آج ہم یہاں سے کھڑے ہو کر اگر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو جس طرح کل آمنہ کے لال نے سلام کا جواب دیا تھا، میرا ایمان بولتا ہے آج بھی میرا پیغمبر سلام کا جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. حضرت صہیب، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سولی پہ لٹکا دیے گئے. جسم چھلنی ہے، جان نکل رہی ہے، لیکن حضور کی تعریف میں نعت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خوشی بخوشی قربان. لیکن ان کے جو یار تھے بچپن کے وہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. اس نظارے کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ سعید ابن عامر مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کیا. لیکن یہ جو واقعہ تھا یہ ان کے ذہن سے نہ نکل سکا. جب جب یاد آتا تھا تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. آج تو ہم قبر کو یاد کر کے بے ہوش نہیں ہوتے ہیں. آج ہم نہیں بے ہوش ہوتے ہیں، روتے نہیں ہیں. بے ہوش ہونا تو بہت دور کی بات، آنکھوں سے ایک آنسو نہیں آتا ہے. قبر کی بات ہو، جہنم کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، نہیں.
اور لوگ ہنستے ہیں، لوگ ہنسی بناتے ہیں. مولویوں کو دیکھو تو جہنم کی باتیں جب دیکھو تو والا واقعہ نہیں سنایا، والی تقریر نہیں کی. یہ فرمائشیں ہیں. اگر آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے تو پبلک سننا پسند نہیں کرتی ہے. اگر ان کے اعمال اور افعال پہ بولا جائے تو پبلک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. خلاف مت بولو، بس پرانی واقعات سناؤ، پرانے قصے سناؤ، اس میں مزہ آئے گا. نوح علیہ السلام کی کشتی کیسی تھی، صبر ایوب کیسا تھا، یہ باتیں سناتے رہو، ہماری قوم خوش رہے گی. آج دور میں کیا ہو رہا ہے یہ بتاؤ تو ہماری قوم خوش نہیں ہوتی. مسلمانوں سنورنے کی ضرورت ہے. سعید ابن عامر کے دل پہ ایسی بات لگی، جو دل پہ لگتی ہے نا وہ زندگی بھر تک اثر کر جاتی ہے. بے شک بے شک بے شک. کہتے میں مدینے آ گیا، وقت گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا، حمص کا گورنر بنا کر حضرت عمر نے مجھے بھیجا. فرماتے ہیں میں وہاں کی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ دین کی ذمہ داری اکیلا میں ہی نبھاؤں گا. جب مجھے خلیفہ بنایا ہے تو تمہیں بھی ساتھ دینا ہوگا. تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں حمص کا، تمہیں وہاں کی حکومت سنبھالنی ہے. سعید ابن عامر جاتے ہیں، لیکن انجام دیکھیے، حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، گورنر ہیں، وقت کے حاکم ہیں. لیکن حضرت عمر نے جب گورنر بنا کر بھیج دیا تو کچھ دنوں کے بعد میں حالات کا جائزہ لیا کہ یہ ان کی حکومت کیسے چل رہی ہے. تو ہم سوالوں نے کہا آپ نے جو حاکم بھیجا ہے اس سے ہمیں 4 شکایتیں. کتنی؟ 4 شکایتیں. یعنی قوم اپنے حاکم کے لیے شکایت کر رہی ہے. یہ مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی. جب مسلمانوں کے خلیفہ قوم سے ملا کرتے تھے تو قوم میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوا کرتی تھی. آج تو لوگ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج تو منتری ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان منتریوں سے کیا امید رکھی جائے؟ مسلمان کے دل میں جو درد ہوتا ہے وہ کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا. حق بات ہے. بے شک. اس لیے کسی کے اوپر مت رہو. تم مسلمان ہو، پڑوسی کی جس طرح مدد ہو رہی ہے مدد کرو، اپنے غریب مسلمان کی جس طرح مدد ہو رہی ہے مدد کرو. یہ مت سوچو طاقت آئے گی جب مدد کروں گا. نہیں، اللہ نے علم دیا ہے، بچوں کو پڑھاؤ. اللہ نے طاقت دی ہے، دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ. اللہ نے دولت دی ہے، غریب بچیوں کے نکاح کر دو. انشاءاللہ اس وقت میں تمہیں مرد مجاہد کا ثواب اللہ گھر بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کتنی بچیاں پیسوں کی بنا پہ گھر پہ آج بوڑھی ہو رہی ہیں. ہمارے مسلمانوں میں رواج ہو گیا ہے منگنی، شادی، تاریخ، چوتھی، دسیاری، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں نکل آ رہی. ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، رشتہ لیول والے سے کروں گا. یہ سوچ بن گئی مسلمان. آقا نے فرمایا نکاح کو آسان کرو. جتنا نکاح آسان کرو گے اتنی برکتیں ملیں گی. آج نکاح مہنگے ہو گئے ہیں تو برکتیں نہیں مل رہی. شادی خانہ آبادی نہیں ہو رہی بلکہ شادی خانہ بربادی ہو رہی ہے. چغلی پر چغلی، اتار اور چڑھاؤ، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ. آج جن شادیوں میں ناچ گانے کا رواج ہو، جن شادیوں میں شریعت کے خلاف کام ہو، اس شادی کے بعد اس جوڑے سے کیسے ولی اللہ پیدا ہوں گے. جی بے شک. جب ماں اچھی ہوتی تھی، باپ اچھا ہوتا تھا، اور نکاح ایسا ہوتا تھا جس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی شرط فاسد نہیں، بلکہ سنت کے مطابق نکاح تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والا ولیوں کا سردار غوث اعظم پیدا ہوا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد سبحان اللہ. جب ماں تہجد پڑھنے والی تھی اور باپ غریبوں کی مدد کرنے والا تھا تو اللہ نے بیٹا غریب نواز دیا. جب باپ مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، حدیث پڑھاتا تھا، اور ماں روزے رکھ رکھ کر دن میں گزارا کرتی تھی تو اللہ نے بیٹا بریلی کا امام احمد رضا خان دے دیا. اور جب قوم کے لیے ضرورت پڑی، مدرسے کے مدرسوں کی تنخواہ کا انتظام نہ ہو سکا تو وقت کے مفسر اعظم کی دلہن نے اپنا سارا زیور بیچ کر مدرسے کے مدرسوں کی تنخواہ کا انتظام کر دیا. تو اللہ نے ایسی ماں کے پیٹ میں وقت کا حضور تاج الشریعہ کو
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ غوث، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن غوث الورا، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ مولویت، عالمیت، حفظ قرآن وہ کرے جس کے پاس حالات ہوں۔ میرے پاس حالات نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، بڑی لمبی پڑھائی ہے۔ بے شک غوث اعظم کے سر پہ تو باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، بے شک لیکن فرماتے ہیں درست العلم صرت کتبا، بے شک، میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا۔ کوئی علم میں قصر چھوڑی غوث اعظم نے؟ قطبیت کی ڈگری پہ آپ، ابدالیت کی ڈگری پہ آپ، ولایت کی ڈگری پہ آپ، اور صرف ولایت کی ڈگری ہی نہیں بلکہ ولایت کا جو منڈل ہے اس کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، واہ، آج تک امام مہدی تک، قیامت تک، امام مہدی کے زمانے تک جتنے ولی جنم لیں گے، جب تک میرے غوث اعظم کی مہر لگ نہیں جاتی ولایت ملتی نہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ باپ کا سایہ نہیں، ماں غریب، کوئی پروپرٹی نہیں، لیکن غوث اعظم حافظ بھی بنے، غوث اعظم قاری بھی بنے، غوث اعظم مولوی بھی بنے، عالم بھی بنے، فاضل بھی بنے، مفتی بنے، مترجم بھی بنے، محدث بھی بنے، محقق بھی بنے، یہاں تک کہ کتب بن گئے۔ بے شک۔ آج کہتے ہیں میں نہیں پڑھا سکتا، میں نے بچوں سے سنا ہے پڑھائی چھوڑ دی کہ ہاں کیوں؟ ابا ختم ہو گئے پڑھائی چھوڑ دی۔ آپ کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ باپ ختم ہو، بھائی ختم ہو، اس سے کیا لینا دینا؟ دین کے لیے نکل کر تو دیکھ، دین کے لیے نکل کر تو دیکھ، اللہ تیری راہ میں ہیرے جواہرات بچھا دے۔ دین سیکھنے والوں سے پوچھو، آج الحمدللہ ہم جتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں شاید ہی کوئی وقت کا منتری بھی کھاتا ہے۔ بے شک، یہ برکت ہے قرآن و حدیث سیکھنے کی۔ جی بے شک۔ جو مدرسے میں رہ کر بچہ سوکھی روٹی کھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، راتوں کو 2 بجے تک جاگتا ہے، اللہ یہ وقت ضائع نہیں کرتا اس کا، بلکہ اس کو بدلہ یہ دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ اسے سروں پہ بٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اگر آج تحصیل کا کوتوال بھی کوئی اسلامی میٹنگ لیتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو بلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی برکتیں ہیں۔ اللہ کے دین کو سیکھا، اللہ نے پوری قوم کا امام بنا۔ سبحان اللہ۔ تو دین کو ہلکے مت لینا، شادیوں کو ہلکا کرو، ظلم ختم کرو، لڑکی والوں پر جو سختیاں کی جا رہی ہیں، 4 طرح کا کھانا، 500 براتی، یہ بالکل ختم کر دو۔ یہ کون کرے گا؟ ہم ہی تم تو کریں گے۔ غریب کی لڑکی سے شادی کرو تاکہ وہ دعائیں بھی دے تمہیں، اور اگر خود نہیں کر رہے ہو تو ایک کمیٹی ایسی ہونا چاہیے۔ آج جب شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو ناچنے کے لیے ترنت نوجوان اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ فلاں دوست کی شادی آ رہی ہے، وہاں سے بلائیں گے، یہ کروائیں گے، وہ کروائیں گے۔ وہ نوجوان جو ناچنے والی پہ ایسے اڑاتا ہے، مسجد کے امام کو جمعے کے دن 10 روپے نہیں دے سکتا تقریر میں، ناچنے والی پہ ایسے اڑتے ہیں انگنت، کہتا ہے پھر چوراہے پہ آ کے باہر میں نے تو 85,000 اڑا دیے تھے، پھر اس کو کھولتا ہے۔ مسجد کا امام تقریر کرتا ہے، ہر ہفتے مسائل سکھاتا ہے، روز بتاتا ہے، اسے یہ بھی نہیں کہ 10-20 روپے دے دیے جائیں، لیجیے حضرت، نہیں۔ ہماری قوم کی سوچ دیکھو، آج ہمارے اماموں کی زندگی گزر گئی دین کی خدمت کرتے کرتے، لیکن ہم نے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ ہمارے بچے جہاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے پوچھا امام صاحب آپ کے بچے بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جہاں ہماری بیوی 2-3 ہزار روپے کا سوٹ بناتی ہے، وہاں ہم نے پوچھا امام کی بیوی کیا پہن رہی ہے، کس لیول کا پہن رہی ہے؟ نہیں۔ امام کس فکرات میں گھرا ہوا ہے، کہ ٹینشنوں میں گھرا ہوا؟ نہیں۔ ارے تم خود سوچ کے دیکھو، اگر کوئی فکر لائق ہوتی ہے تو کس طرح زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ جی وہ امام جو تمہیں مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہے، اگر وہ ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے ظلم کرنا بند کرو۔ جب تمہارے گھر کا خرچہ 15 سے 20 یا 25 سے کم نہیں ہے تو پھر امام کے گھر کا خرچہ 5,000 کہاں سے آ گیا؟ بے شک۔ تمہارے یہاں اچھے کپڑے پہنے تمہارے بچے، امام کا بچہ وہی میتوں کا کپڑا پہنتا رہے، یہی حال رہ گیا قوم کے لیڈر کا۔ حالانکہ قوم کے لیڈر کا لباس اتنا قیمتی ہونا چاہیے تھا کہ محلے میں کسی سیٹ کا بھی نہیں ہوتا۔
मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं आलिम को इतना कीमती जूता पहनना चाहिए कि लोगों की नजरें उसके जूतों पे रहें, लोग उससे नजरों से नजरें ना मिला सके, उसके जूतों पे नजरें रखें। आलिम की ये शान होना चाहिए। गौसे आजम इतना कीमती लिबास पहनते थे कि जब निकलते थे तो वक्त का खलीफा भी कहता था कि ये तो बता दो इनके कपड़े कहां से आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज हमारा इमाम फटे पुराने पहनने हैं, बढ़िया है इमाम साहब, बहुत बढ़िया है। साइकिल पे टहलने बहुत ही बढ़िया है, कुछ मतलब नहीं है इन्हें तो बस। और अगर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके मोटरसाइकिल खरीद ली, इमाम साहब बहुत लंबी मार रहा है। महीने में 1-2 निकाह हो गए मोहल्ले में, इमाम साहब की तो बहुत ही लग रही है। अभी 11वीं का महीना गया तो लोग हमसे कह रहे अब तो तुम्हारी 10 उंगली घी में होंगी। अरे ये घी में करवा कौन नहीं आए, तुम ही तो करवा रहे हो। तुम्हारी यहाँ नहीं खाने जाए तो मुसीबत, इमाम साहब मेरी यहाँ तो आते ही नहीं है, और चले जाए तो मुसीबत, इमाम साहब खाते बहुत। क्या करे इमाम, डूब के मर जाए? ये बताइए, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा दिया है, तुम खिला रहे हो अल्लाह को, अल्लाह ने इमाम को खाने के लिए बना दिया। अरे ये एहसान है इमाम का कि तुम्हारे घर में कदम रखता है, तुम्हारा रिस्क खाता है। आज वो तुम्हारे घर का एक निवाला खा रहा है, कल कयामत के दिन नबी के हाथों से जमजम, नबी के हाथों से आबे कौसर वो तुम्हें पिलवाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, आज तुम सुभान उसे खिलाओगे, कल नबी के हाथों से वो तुम्हारे लिए कौसर का पानी पिलवाएगा। बेशक, बेशक। तालिबे इल्म को खिलाओ तो सवाब, मस्जिद के इमाम को खिलाओ तो सवाब। अगर अरे हदीस पाक में आया, मिशकात शरीफ की हदीस है कि अगर आलिम दीन को वुजू के लिए, आपने देखा नहीं देखा कभी नल से पानी जब भरते थे, अब तो नलों का वक्त ही नहीं, टंकियों का इंतजाम है। हमने देखा था, हमें भी कई लोगों ने दिया कि जब लोटा भरने के लिए इमाम साहब जाते हैं, आलिम साहब जाते हैं, और हमारी कौम का कोई भरता हो लोटा, उसका भर गया हो तो कहता लो इमाम साहब तुम इससे कर लो, जी, मैं अपने लिए और भर लूंगा। जी। इज्जत करते हैं और होना भी चाहिए भाई, आलिम दीन है, जहां तक भी हो सके हम खिदमत कर लें वही हमारे लिए काफी है। लीजिए हजरत, इससे आप कर लीजिए और मैं अपने लिए और भर लूंगा। तो आलिम साहब ले लेते हैं, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वो वुजू उन्होंने कर लिया। लेकिन इस लोटे की बरकतें बताऊं, हदीस पाक में आता है कल क़यामत के दिन जब जहन्नमियों की लाइन लगी हुई होगी और जन्नतियों की लाइन इधर लगी हुई होगी, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, तो जहन्नम की लाइन में से एक जहन्नमी जन्नतियों की लाइन में को देखेगा कि कोई मेरा भी है या नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो जब वो देखेगा तो जन्नतियों की लाइन में वो मौलाना साहब मिल जाएंगे जिसको उसने दुनिया के अंदर वुजू का लिए लोटा पानी का भर के दिया था। जी। तो वो कहेगा अरे ये तो वही हैं। कहा ओ आलिम साहब मुझे पहचानते हो? तो नबी फरमाते हैं, हदीस है, हदीस हश्र का मंजर है, नबी ने जो होने वाला है वो पहले ही बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। वो आलिम साहब कहेंगे कि पहचान तो नहीं हो रही हो, नहीं पहचान पा रहा हूं। कह रहे लंबी चौड़ी गुफ्तगू मत करो, पता चले धक्का लग गया जन्नत में जाने के लिए तो तुम आगे निकल जाओगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। लंबी चौड़ी बात मत करो, बस इतना सुनो, दुनिया में एक मर्तबा मैंने आपको आलिम दीन समझकर वुजू के लिए पानी का लोटा भर के दिया था। अगर मेरी यादा तुम्हें पसंद आ गई हो तो आज अल्लाह से मेरे लिए सिफारिश कर दो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सिफारिश कर दो, देखो मैं जहन्नम की लिस्ट में लगा हुआ हूँ, जहन्नम में जा रहा हूँ। तो वो आलिम साहब को फिर याद आएगा, फिर कहेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, चलो ठीक है, ए अल्लाह, वहीं हाथ उठा देगा आलिम दीन। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं ये कौम सबसे ज्यादा दुश्मन अगर उलमा की है तो ये कौम है। इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम में लिखा है कि सबसे ज्यादा उलमा से रंजिश रखने वाली अगर कोई कौम है तो यही कौम है जो उनके अपने हैं, जो उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और पीछे उनके बुराइयां भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। जी। ये कौम को दुश्मन बताया गया है। नफरत मत करना किसी आलिम से, वरना अल्लाह 7 नस्लों तक तुम्हारी कौम, तुम्हारी नस्ल में आलिम नहीं भेजेगा। ये उलमा ने लिखा है कि जो इंसान अगर आलिम दीन से नफरत करेगा तो सिर्फ उसकी ही नस्ल नहीं, उसकी 7 आने वाली नस्लों तक अल्लाह कोई आलिम पैदा नहीं करेगा।
اب روئیں وہ لوگ جس کے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے باپ داداؤں میں سے کسی نے گستاخی کی ہو جو اللہ نے اس خاندان میں عالم ہی پیدا نہیں کیا۔ روئیں وہ گڑ گڑائیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، خاندان میں اگر ایک بھی عالم دین ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہارے باپ داداؤں کو پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم سے نفرت مت کرنا، ورنہ 7 نسلوں تک مہر لگ جائے گی، کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اور عالم جس خاندان میں ہوتا ہے پورے خاندان کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میدان حشر میں وہ سفارش کرے گا، عرض کرے گا مولا آج اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اس کی غلطیوں کو نہ دیکھ، دنیا میں رہ کر اس نے مجھے وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر دیا تھا، اے اللہ یہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اس نے میری خدمت کی، کس لیے؟ دین کا عالم ہوں، دین کا رہنما ہوں، پروردگار اسی نیکی کی صدقے میں اسے جنت دے دے۔ نبی فرماتے ہیں فوراً اس عالم کی دعا قبول ہوگی، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوراً اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ فرمائے گا او میرے دین کے عالم، میں نے تیری سفارش قبول کر لی ہے، لے اس نیکی کی برکت سے میں نے اس کو گناہ اس کو پاک کر کے جہنم کی لائن سے جنت میں کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک لوٹے کی بات ہوگی، اور جس نے کپڑا پہنایا ہوگا، جس نے کھانا کھلایا ہوگا، جس نے ہر قدم پہ عالم کا ساتھ دیا ہوگا، پھر اس کی کیا حالت، اس کی قسمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اپنے علماء سے پیار کرو، حفاظ کرام سے محبت کرو۔ میں بات کر رہا تھا سعید ابن عامر کی، جب حمص کے گورنر ہوئے تو لوگوں کی کتنی شکایتیں تھیں؟ 4 شکایتیں۔ حضرت عمر سے 4 شکایتیں کی، کیسا گورنر بھیجا ہے، دن میں جب آتا ہے ہمارے پاس تو وقت گزار کے آتا ہے، پہلی شکایت۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات میں تو بالکل ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ملتے ہیں، اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ ان کو مرگی کا دوڑا آتا ہے، یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر آئے، پوچھا کیا ایسا ہے؟ سعید ابن عامر نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اے مسلمانوں دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، کہا ایسا ہی ہے، توجہ ہے جو شکایتیں یہ کر رہے ہیں یہ میرے اندر ہیں۔ تو فرمایا یہ تو بتاؤ جب دن میں تم ان کے پاس آتے ہو تو دن گزار کر کیوں آتے ہو، لیٹ کیوں آتے ہو، جلدی کیوں نہیں آتے؟ کہا میرے پاس کوئی خادم نہیں، کوئی غلام نہیں ہے، میں اپنے گھر کی روٹیاں خود بناتا ہوں، کھاتا ہوں، اپنے برتن ارتن دھو کر گھر کا سارا کام کر کے پھر ان کے پاس آتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ حاکم وقت ہے۔ آج تو ذرا سا پیسہ مل گیا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے صحابی کی زندگی دیکھو، سبحان اللہ۔ فرمایا گھر کا کام کر لیتا ہوں تب آتا ہوں۔ کہا اچھا دوسری شکایت یہ ہے کہ تم رات میں ان سے بالکل نہیں ملتے ہو؟ تو کہا رات میں نے اپنے رب کے لیے قربان کر دی، رات میں کسی سے نہیں ملوں گا، میں رات میں کھڑے ہو کے اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ دوسری شکایت کہا ہے۔ تیسری شکایت، توجہ، تیسری شکایت یہ تھی کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ بالکل نہیں آتے ہیں، آہا قربان جائیے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ حضرت سعید ابن عامر سے جب پوچھا گیا کہا مت پوچھو، کہا نہیں بتانی پڑے گی، قوم کے حالات ہیں۔ کہا جب پوچھ رہے ہو تو سنو، مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں ان سے بالکل نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں، مہینے میں ایک بار دھوتا ہوں، جب دھوتا ہوں تو انہیں سوکھنے وقت لگتا ہے، میں چھپ کر گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، وہ شام تک سوکھ پاتے ہیں، اسی لیے مہینے میں ایک چھٹی ہو جاتی ہے جو میں ان کے پاس نہیں آتا۔ آج ہم غور تو کریں یار، ہمارے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں لیکن راتوں کی نفل ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے لیے 5 وقت کی نماز نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھا مکان، سب کچھ اچھا،
माँ बाप अच्छे, भाई बहन अच्छे, दोस्त अहबाब अच्छे, लेटेस्ट दौर में तुम्हें पैदा किया गया, सब कुछ अच्छा, लेकिन नमाजों के करीब नहीं। वो सहाबी कहते हैं कि जोड़ी कपड़े हैं, और है कौन? वक्त का हाकिम, वक्त का गवर्नर। कोई गवर्नर ऐसा नहीं होगा जिसके पास एक जोड़ी कपड़े हो, लेकिन ये नबी के गुलाम हैं जो दुनिया की जिंदगी सादा गुजारते हैं। उनका मकसद होता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह व रसूल को राजी करना। बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाया चौथी शिकायत ये थी कि तुम बेहोश हो जाते हो। बेहोश क्यों होते हो? क्या मिर्गी का दौड़ा आता है? कहा मिर्गी का दौड़ा नहीं, मेरे ऊपर मिर्गी का मर्ज नहीं है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेहोश यूं होता हूँ जब जब मुझे अपने यार की बात याद आती है, जो यार मेरे सामने सूली पे लटकाया गया था, छोटे छोटे बच्चों ने चाकुओं से उसके शरीर को फाड़ा था, उसके जिस्म में तीर बरसाए गए थे और मैं खड़ा हुआ ऐसे ही देख रहा था। मुझे वो वाक़िया याद आता है, जब जब मेरे दोस्त खुबैब का वो मंजर याद आता है, आका मैं अपना होश खो बैठता हूं और बेहोश हो जाता हूं। ऐसा यार तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा यार, ऐसा मुसलमान तुम्हें नहीं मिलेगा। हजरत उमर ने कहा इसकी शिकायत मत करो, ये तो नबी का दीवाना है। सुभान अल्लाह। इसकी जो 4 शिकायतें करी थी बिल्कुल इसके लिए जायज थी। इसके पास उज्र है, और ऐसा उज्र है जो मैं भी नहीं रोक सकता। इसे मत लाओ होश में, ये अपने यार के इश्क में गुम हो गया है। फिर भी हजरत उमर ने कुछ दीनार की थैली निकाली और कहा लो कपड़े खरीद लेना और अपनी जरूरियत पूरी कर लेना, गुलाम खरीद लेना, काम काज वो कर लेगा। वक्त का हाकिम दीनारों की थैली लेकर अपनी बीबी से कहता क्या तुम्हें जरूरत है? तो वो कहती हुजूर जरूरत तो बहुत है। कहा क्या तुम्हें जरूरत है या उसकी ज्यादा जरूरत है जो हमसे ज्यादा गरीब है? बेशक। तो बीवी भी तो हो ऐसी हो, सुभान अल्लाह। कहने लगी मेरे सरताज अगर आपकी मर्जी ये है कि हमसे ज्यादा जो गरीब है उनको मिले तो फिर मेरी इजाजत है, उन्हें बांट दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाकर एक अहबाब अजीज को कहा लो हम के सारे गरीबों में ये दिरहम, ये दीनार, ये सिक्के बांट दो। सईद को इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले जो होते हैं उन्हें दुनिया में कोई लगाव नहीं हुआ करता है। उनकी जिंदगी गुजरती है, उनकी सुबह गुजरती है, उनकी शाम गुजरती है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह व रसूल की रजा के लिए गुजरती है। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुझे जो तकरीर करनी थी मैंने कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आज इस तकरीर से आपको क्या सबक मिलता है कि आप एक तो किसी को सताएं नहीं। अल्लाह पावर दे तो उसका गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह दौलत दे तो गरीब बच्चों को कुरान पढ़वाओ, स्कूल की तालीम दिलवाओ, ताकि मुसलमानों के बच्चे आला मनसब पर होंगे तो मुसलमानों का ज्यादा काम होगा। अपने बच्चों को वकील भी बनाओ, मास्टर ही बनाओ, डॉक्टर ही बनाओ, इंजीनियर हमारे बच्चे हों, कलेक्टर की कुर्सी पर हमारा बच्चा बैठे, लेकिन सबसे पहले उसे मुस्तफा का गुलाम बना दो। जब वो डॉक्टर होगा और मुस्तफा का गुलाम बन चुका होगा तो वो हराम तरीके से पैसे नहीं लेगा बल्कि गरीबों की मदद करता हुआ। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। बस यही पैगाम देना चाहता हूँ। आपकी बस्ती मदरसा चल रहा है, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। हमारे उस्ताद मोहतरम ने कल भी बच्चों को पढ़ाया, आज भी पढ़ा रहे हैं। परवरदिगार इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इन्हें खूब सेहत और सलामती अता फरमाए, शिफा याबी अता फरमाए, इनका साया हमारे ऊपर तादेर कायम फरमाए। इजाजत दीजिए, पढ़िए सब मेरे साथ मिलकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।